السلام علیکم ویورز، میں اپنے چینل ہسٹری آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، جس میں موجود ہے دینی و دنیاوی سوالات جو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی نالج میں اضافہ کریں گے۔ تو اپنی نالج میں اضافہ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ تو چلے آئیں، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: حضرت شیس علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ کا نام بتائیں۔ جواب: اہلیہ کا نام ضرورہ تھا۔ سوال: مالداروں میں سب سے پہلے امت محمدیہ میں کون جنت میں داخل ہوگا؟ جواب: آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مالداروں میں سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ جنت میں داخل ہوں گے۔ سوال: بتوں اور پتھروں کی پوجا کس قوم سے شروع ہوئی؟ جواب: قوم عاد سے۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کس ملک میں پیدا ہوئے؟ جواب: عراق میں۔ سوال: ہندہ بنت عتبہ زوجہ ابو سفیان جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا کلیجہ چبایا تھا، بتائیے کہ ہندہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو کیوں شہید کروایا؟ جواب: ہندہ کا باپ عتبہ ان کے ہاتھ سے بدر میں قتل ہوا تھا۔ سوال: وہ کون سی صحابیہ ہیں جن کی شان میں قرآن کی آیتیں اتریں؟ جواب: حضرت خولہ بنت مالک رضی اللہ عنہا۔ سوال: ثقیفہ بنی ساعدہ میں کون سے انصاری صحابی نے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کی؟ جواب: بشیر بن سعد نے۔ سوال: تیسری ہجرت حبشہ میں کتنی خواتین تھیں؟ جواب: 18 خواتین۔ سوال: مردہ تو بے جان ہوتا ہے، پھر اس سے قبر میں سوال و جواب کس طرح ہو سکتے ہیں؟ جواب: انسان کے جسم سے جو روح نکالی جاتی ہے، سوال و جواب کے وقت وہ روح مردہ شخص کے جسم میں ڈال دی جاتی ہے، جس سے وہ جان والا ہو کر جواب دیتا ہے۔ سوال: بتائیے پاجامہ اور کنگھی کس نبی کی ایجاد ہے؟ جواب: پاجامہ اور کنگھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایجاد ہے۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کی وفات پر ان کو جڑ کٹا کا طعنہ دینے والا کون تھا؟ جواب: عاص بن وائل اور ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جڑ کٹا کہا جب آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہوا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: بے شک تیرا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ سوال: کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایڑیوں پر گوشت تھا؟
جواب: حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایڑیوں پر بہت کم گوشت تھا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اولاد کس بیوی سے ہوئی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اولاد حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ سوال: بتائیے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کو کس نے خرید کر آزاد کیا تھا؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کو خرید کر آزاد کیا تھا۔ سوال: وہ کون سے دو فرشتے ہیں جنہوں نے تخلیق آدم کے وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب سے پہلے سجدہ کیا تھا؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام دو فرشتے ہیں جنہوں نے تخلیق آدم کے وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب سے پہلے سجدہ کیا تھا۔ سوال: ساقی زمزم کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب: ساقی زمزم حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال: مدینہ کی کس مسجد میں سب سے پہلے قرآن مجید پڑھا گیا؟ جواب: مدینہ کی مسجد قباء میں سب سے پہلے قرآن مجید پڑھا گیا۔ سوال: کس عورت کو خدا کی بیوی مانا جاتا تھا؟ جواب: حضرت مریم علیہ السلام کو خدا کی بیوی کہتے تھے، نعوذ باللہ۔ سوال: دنیا کا پہلا ہسپتال بیمارستان کہاں بنایا گیا تھا؟ جواب: دنیا کا پہلا ہسپتال بیمارستان بغداد میں بنایا گیا تھا۔ سوال: کیا جنت میں کوئی جنتی بغیر جوڑے کے ہوگا؟ جواب: جنت میں کوئی بھی جنتی بغیر جوڑے کے نہ ہوگا، یعنی بغیر نکاح کے نہ ہوگا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کن لوگوں کے لیے قید خانے کی مثل بنایا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اپنے مومن بندوں کے لیے قید خانے کی مثل بنایا ہے۔ سوال: قرآن کریم کے پہلے حافظ کون تھے؟ جواب: قرآن کریم کے پہلے حافظ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ سوال: اللہ نے سب سے پہلے کس مخلوق کو پیدا کیا؟ جواب: اللہ نے سب سے پہلے فرشتوں کو پیدا کیا۔ سوال: شیطان کتنے عرصے تک مقربین کا سردار رہا؟ جواب: شیطان 30,000 سال تک مقربین کا سردار رہا۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام بتائیں۔ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام عمران ہے۔
सवाल, किस फल का रस जिस्म के अंदरूनी हिस्सों को साफ करता है? जवाब, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनार का रस जिस्म के अंदरूनी हिस्सों को साफ करता है। सवाल, कौन सी सूरत मुनाफिकत से बचाती है? जवाब, सूरतुल इखलास मुनाफिकत से बचाती है। सवाल, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी मर्तबा कितने दिनों का एतकाफ किया? जवाब, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी मर्तबा 20 दिनों का एतकाफ किया। सवाल, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश कहाँ है? जवाब, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश मक्का मुकर्रमा में है। सवाल, नमाज के औकात मुकर्रर हैं, ये किस सूरत से पता चलता है? जवाब, नमाज के औकात मुकर्रर हैं, ये सूरत निसा से पता चलता है। सवाल, क्या गुस्ल जनाबत को तुलु फजर तक मौखर करना जायज़ है? जवाब, एक जनबी के लिए गुस्ल को तुलु शम्स तक मौखर करना जायज़ नहीं। आदमी को चाहिए कि वो जितनी जल्दी हो सके गुस्ल कर ले। सवाल, कौन से फल सूंघने से लड़कियों का वजन कम होता है? जवाब, सेब और केला सूंघने से लड़कियों का वजन कम होता है। सवाल, छींक सबसे पहले किसको आई थी? जवाब, छींक सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को आई थी। सवाल, हदीस के मुताबिक कौन सी चीज मोमिन का तोहफा है? जवाब, हदीस के मुताबिक मौत मोमिन का तोहफा है। सवाल, जंग बदर में हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो ने अपने हाथ से अपने मामू को कत्ल किया, इसका नाम क्या था? जवाब, जंग बदर में हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो ने अपने हाथ से अपने मामू को कत्ल किया, इसका नाम कासी बिन हशाम था। सवाल, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का दरख्त कौन सा है? जवाब, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का दरख्त कद्दू की बेल है। सवाल, किस खलीफा ने नहर अब्बू मूसा बनवाई? जवाब, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो ने नहर अब्बू मूसा बनवाई। सवाल, अतबा कौन था और इसकी मौत कैसे वाक़या हुई? जवाब, अतबा बिन रबिया सरदारान मक्का में से था और जंग बदर में कत्ल हुआ। सवाल, वो क्या चीज़ है जो नहीं होती तो लंबी होती है और जैसे जैसे पुरानी होती है तो छोटी होती जाती है? जवाब, मोमबत्ती।
سوال: جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے پوچھا کہ تم برہنہ کیوں رہتے ہو تو چونٹی نے کیا جواب دیا؟ جواب: چونٹی نے جواب دیا کہ ہم دنیا میں ایسے آئے ہیں اور ایسے ہی جائیں گے۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے پوچھا کہ تمہاری کمر میں کٹے ہوئے نشان کیا ہیں تو کیا جواب ملا؟ جواب: چونٹی نے کہا کہ عبودیت کے لیے خدمت کا پٹکا ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کون سا پہر تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت صبح صادق کا وقت تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کو ابو تراب کہہ کر پکارتے تھے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابو تراب کہہ کر پکارتے تھے۔ سوال: موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف جسم کے کس حصے کو ہوتی ہے؟ جواب: حضرت حکیم لقمان جن کو اللہ پاک نے حکمت توانائی عطا فرمائی تھی ان سے پوچھا گیا کہ انسان کے جسم کا وہ حصہ ہے جسے موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے تو حکیم لقمان نے فرمایا کہ انسان کے جسم کا وہ حصہ جس کا روح کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے اور وہ حصہ انسان کے وجود کا مرکز بھی ہے جو روح کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ جیسے ہی روح جسم کو الوداع کہتی ہے دل بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ الگ ہو رہے ہوتے ہیں تو دونوں ہی شدید تکلیف میں ہوتے ہیں، پھر ان دونوں کا درد انسان کا وجود برداشت نہیں کر پاتا، لہٰذا موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف انسان کے دل کو ہوتی ہے۔ سوال: اللہ کے حکم سے انسان نے سب سے پہلے کون سی فصل کاشت کی تھی؟ جواب: اللہ کے حکم سے انسان نے سب سے پہلے جو کی فصل کاشت کی تھی۔ سوال: گھٹیا انسان کی کیا نشانی ہے؟ جواب: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے گھٹیا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر و کمتر سمجھے۔ سوال: ام ایمن کون تھیں؟ جواب: ام ایمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کی لونڈی تھی۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو چچاؤں کے نام بتائیں۔ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو چچاؤں کے نام حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ابو طالب ہیں۔ سوال: وضو کے اعضاء کو کتنی بار دھونا سخت منع ہے؟ جواب: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے ایک ایک مرتبہ اعضاء دھوئے۔ اسے احمد، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور دو دو مرتبہ اعضاء دھوئے۔ اسے احمد اور بخاری نے روایت کیا ہے۔
حضرت عمر اپنے باپ شعیب اور شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وضو کا طریقہ دریافت کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تین بار وضو کے اعضاء دھو کر دکھائے اور فرمایا وضو کا طریقہ یہ ہے جس نے اس سے زیادہ مرتبہ دھوئے اس نے برا کیا، زیادتی کی اور ظلم کیا۔ اسے احمد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی بتائیں۔ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی حضرت بی بی آمنہ ہے۔ سوال: نبوت ملنے کے وقت حضرت ہارون علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ جواب: نبوت ملنے کے وقت حضرت ہارون علیہ السلام کی عمر 83 برس تھی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت کون سا پہر تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت صبح صادق کا وقت تھا۔ سوال: غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے چچا قیدی بن کر مدینہ آئے؟ جواب: غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ قیدی بن کر مدینہ آئے۔ سوال: نفس ایران، ایران کے کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ جواب: نفس ایران، ایران کے شہر اصفہان کو کہا جاتا ہے۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس نبی کو پیغمبروں کا خطیب کا لقب دیا ہے؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو پیغمبروں کا خطیب کا لقب دیا ہے۔ سوال: جنگ مرج راحت کن فریقین کے درمیان لڑی گئی؟ جواب: جنگ مرج راحت عبداللہ بن زبیر اور مروان بن حکم کے درمیان لڑی گئی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن دو صحابیوں کو اپنا وزیر کہا ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو صحابیوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اپنا وزیر کہا ہے۔ سوال: بارش کے لیے کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ جواب: بارش کے لیے نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے۔ سوال: بارش کے لیے پڑھی جانے والی نماز استسقاء کہاں پڑھی جاتی ہے؟ جواب: بارش کے لیے پڑھی جانے والی نماز استسقاء کھلی فضا میں آسمان کے تلے گاؤں یا شہر سے باہر پڑھی جاتی ہے۔ سوال: سب سے پہلے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قالین کس نے بچھایا؟ جواب: سب سے پہلے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قالین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بچھایا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ جزاک اللہ۔